السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمارا 8واں پارہ ہے الحمدللہ. ہم قرآن کے شروع سے بار بار یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہدایت ہمیشہ مانگنے سے ملتی ہے. ہدایت کا رستہ کوشش سے تلاش کیا جا سکتا ہے، ورنہ حق سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتا. انسان خود سے کوشش نہ کرے تو اس کی عقل پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں اور دلوں پر ایسے تالے لگ جاتے ہیں کہ حق بالکل واضح ہونے کے باوجود ان کو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. کبھی کبھی لوگوں کو بہت بھٹکتا اور بہکتا ہوا دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معجزہ نازل ہو، کوئی ایسی نشانی اترے تاکہ اسلام کا حق ہونا واضح ہو جائے. ان لوگوں کو بھی وہ نظر آ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ کے نبی مشرکین مکہ کے لیے، کافروں اور غیر مسلموں کے لیے بہت زیادہ تکلیف محسوس کیا کرتے تھے اپنے دل میں، اور بہت ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ان کو حق پر لانے کی ساری زندگی کوشش کی، لیکن ان کے آگے سے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات اور مطالبات ہوتے تھے. اللہ نے سورۃ الانعام میں 8ویں پارے سے جو آغاز کیا ہے، سورۃ الانعام کے جس آیت کے ساتھ 8ویں پارے کا جو آغاز کیا اللہ نے، اس میں اللہ نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ ان سارے مشرکوں کے اعتراضات کے جواب میں آپ یاد رکھیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 میں اللہ فرما رہے ہیں، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو بھی ہم ان کے آگے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ دل پر جو تالا لگتا ہے نا،
وہ اندر سے کھلتا ہے ہمیشہ. انسان خود متلاشی ہو ہدایت کا تو اس کی لگن، اس کی تڑپ، اس کی کوشش اس تالے کی چابی بن جاتی ہے. ورنہ باہر سے آپ لاکھ کھٹکھٹاتے رہیں وہ دروازہ نہیں کھلے گا. اور اتنے معجزات اتارنے کی ضرورت ہی نہیں. حق کو واضح کرنے کے لیے تو اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے. اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا؟ تو جو لوگ اس کتاب ہدایت کے آنے کے بعد بھی معجزوں کے طلبگار ہیں، یاد رکھیں وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں. اب یہ نہ ماننے والے بعض اوقات بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں. ایک اکثریت ہوتی ہے جو حق کے خلاف ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریب اور نادار محتاج صحابہ کرام جو گنتی کے چند لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار اور ایک بڑا گروہ وہ ان کے مخالف تھا. تو ہم نے پچھلے پارے میں ہی پڑھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ غریب غربا آپ کے پاس نہ ہونا تو ہم پھر آپ کے پاس بیٹھیں گے آ کر. تو کبھی کبھی اللہ کے نبی کے دل میں بھی یوں آ جاتا تھا. جیسے ایک دفعہ مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے جو نابینا صحابی تھے. تو انہوں نے آ کر کوئی بات کرنا چاہی تو اللہ کے نبی نے ہلکی سی ناگواری کا اظہار کیا، اگرچہ منہ سے کچھ نہیں کہا تھا. تو اللہ نے ان کے ماتھے کے ہلکے سے بل پڑنے پر بھی فوراً تنبیہ کی تھی، اور تب سورت عبس نازل ہوئی تھی. ایک نابینا صحابی جو حق کا علم بردار ہے، اس کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ اس کے مقابلے میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان سے صرف نظر کیا تھا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے، اور دل میں یہی خواہش تھی کہ اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے میرے پاس تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن ہی لیں، بات مان ہی لیں. دل میں تو یہ حرص تھی نا. لیکن اللہ کو یہ بات اپنے اس مخلص بندے کے لیے یہ والا ہلکا سا اظہار بھی پسند نہیں آیا تھا کہ ان لوگوں کی خاطر جو راہ ہدایت کے متلاشی بھی نہیں، جو اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے، الٹا اس پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے میرے اس خالص بندے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ اکثریت تھی اور یہاں پہ ایک صحابی تھے. ہمیں قانون دیا جا رہا ہے نا، امت کے لیے اصول بنائے جا رہے ہیں کہ جب ایک متقی انسان ظاہری حالت اس کی اگرچہ دنیاوی اعتبار سے
کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا بندہ ہے، محسنین میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، تو اس کے مقابلے میں بے دین لوگوں کو، دنیا دار لوگوں کو، دین کا مذاق اڑانے والوں کو صرف اس وجہ سے ترجیح نہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس وقت ترجیح دینے سے یہ ہدایت کے رستے کو اپنا لیں۔ اللہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 میں فرما دیا، اے نبی، اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں جو زمین میں آباد ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، انہیں تو خود بھی نہیں پتا ان کی باتوں کی اصل کیا ہے، بے بنیاد باتوں پر انہوں نے محل تعمیر کیے ہوئے، تو ان کی وجہ سے ان کے پیچھے اگر آپ نے حق والوں کو چھوڑ کر ان کی اکثریت کی بات کو مانا تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کو بھی بھٹکا دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جمہوریت کا دور ہو، میجورٹی از اتھارٹی، یہ سبق آپ کو پڑھایا جاتا رہا ہو، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ مختلف قسم کی بولیوں کے درمیان میں حق صرف قرآن ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں انبیاء کا ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگوں نے دیا ہے کہ شکر گزار ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ نادار ہوتے ہیں، یعنی مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ضرور کمزور ہوتے ہیں، لیکن ایمانی اعتبار سے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی اقلیت بھی، ان کی کم تعداد بھی کفر کی اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور جنتی فرقے کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف 72 فرقے ہوں گے اور ایک طرف ایک فرقہ ہوگا، اکثریت کے مقابلے میں اقلیت غالب آئے گی۔ یہ اسلام کا ہمیشہ سے امتیاز رہا ہے، حق کا ہمیشہ سے امتیاز رہا ہے، یہ اس کی نمایاں خوبی ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن خالص لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد کا کم ہونا ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے سورۃ غزوہ بدر کے بارے میں اگر کبھی آپ کو موقع ملے آپ پڑھیں تو، ایک صحابی، ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں کافی تھا، یعنی ایمان اتنا مضبوط ہے۔ حالانکہ غزوہ بدر کی صورتحال کا شاید آپ کو اندازہ ہو، رمضان میں ہوئی تھی اور کھانے پینے کے لیے ویسے ہی صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، تو رمضان میں تو ویسے ہی، پھر اوپر سے روزے بھی، پھر گرمی بھی، اور مکہ کے صحرا کی گرمی، اس کے باوجود فتح مسلمانوں کو ملی تھی۔
تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس بہکاوے میں نہیں آنے دینا کہ حق ہے تو اکثر لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں نا. کسی چیز کے ساتھ زیادہ لوگوں کا ہونا اس کے حق ہونے کی نشانی ہرگز نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ کا خصوصی انعام ہے، اللہ کی خاص نعمت ہے. حدیث کے مطابق اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور یہی ہدایت ہے نا. دنیا کی باقی تمام نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، بن مانگے بھی مل جاتی ہیں، اور کافروں، مشرکوں، مسلمانوں سب پر یکساں نازل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کافروں اور مشرکوں کو زیادہ فراوانی مل جاتی ہے. لیکن وجہ کیا کہ اللہ کے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے نا دنیا کی. ورنہ حدیث کے مفہوم کے مطابق دنیا کی وقت اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے بھی ہلکی اور حقیر ہے، وقت ہی نہیں ہے اس کی. اسی لیے تو اللہ بے دریغ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. تو مالی حیثیت سے کسی کی اس اخروی حیثیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ کے ہاں اس کے مقام کا اندازہ اس کی مالی حیثیت سے، دنیاوی حیثیت سے ہرگز نہیں لگایا جا سکتا. اصل جو نعمت ہے، اصل انعام ہے اللہ کا، وہ ہے ہدایت، جو اللہ نے ہمیں دن رات مانگنی سکھائی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اپنی ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں. جیسے میں نے شروع میں سورۃ الفاتحہ کی وضاحت میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں کسی ایک لمحے میں بھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جا رہی ہو. دنیا کے اندر ہر لمحے میں کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی انسان کی زبان سے سورۃ الفاتحہ جاری ہوتی ہے. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا پورے دن کا کہ جس میں سورۃ الفاتحہ یا ہدایت کا سوال نہ کیا جا رہا ہو. اور یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہدایت کی علامت کیا ہوتی ہے، مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ ہدایت مجھے مل گئی ہے. ہم بار بار اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم. تو پتہ کیسے چلے گا کہ دعا قبول ہو گئی ہے؟ تو یہ اس طرح پتہ چلے گا احادیث کے مفہوم کے مطابق دل اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے گا، اسلام کی تعلیمات کے لیے، اسلام کے احکامات کے لیے. اور نہ صرف کھلے گا دل، آپ کھلے دل سے اس کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ ایک محبت کی کیفیت کو محسوس کریں گے. مطلب جو کوئی بھی حکم آپ کے سامنے آئے گا اللہ کا، کھلے دل سے آپ کے اندر وہ اترے گا اور آپ اس سے ایک محبت کو محسوس کریں گے اپنے دل کے اندر. مطلب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم محبت نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے لہذا مان لیا. لیکن یہ جو چیز ہے، ہدایت کی دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو اپنا دل اسلام کی تعلیمات کے لیے کھلا ہوا محسوس ہوگا اور ساتھ میں محبت کی کیفیت محسوس ہوگی. یعنی اللہ پر پیار آئے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ حکم اتارا. آپ ایک یہ پردے کو ہی دیکھ لیجئے، اللہ نے عورتوں پر پردہ نہ اتارا ہوتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی. مطلب میں خود کو میں سوچتی ہوں کبھی کہ اگر مجھ پر پردہ نہ ہوتا
مجھے پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں کیسا محسوس کرتی؟ مطلب باہر جانا، غیر مردوں کی نگاہیں، اور وہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ خوشبو لگا کر، تو شیطان اس پر جھانکتا ہے. اور شیطان کا جھانکنا کیا ہے؟ وہ لوگوں کی نگاہوں کو بار بار اس کی طرف پھیرتا ہے، یعنی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ابائے میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آندھی چل رہی ہو، تیز ہوا چل رہی ہو، ہمارا ابایا قابو میں نہ آ رہا ہو، نقاب بار بار اڑ رہا ہو، تو کتنی ایک بے چینی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کتنا ان ایزی ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ مطلب کیسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یا کسی کی نگاہ پڑ گئی تو کیا میرا پردہ کھل جائے گا. تو اگر حکم ہی نہ ہوتا پھر ہم کیا کرتے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرتے اللہ کے اس حکم کے نہ آنے پر؟ ہم غیر مردوں کی جو نگاہیں ہم پر پڑتی اس پر ہم کیسی تنگی دل میں محسوس کرتے، اور پھر اس تنگی کا کوئی حل بھی سمجھ میں نہ آتا. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، اعتماد کے لیے پردے کا حکم ہم پر اتار دیا. ہم کتنے اعتماد سے باہر نکلتے ہیں با پردہ ہو کر. یعنی میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہی، لیکن میں جب کبھی سوچتی ہوں اس کو تو مجھے اتنی زیادہ محبت کا احساس میرے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم پر پردہ نازل کیا، یہ حکم ہم پر نازل کیا. ورنہ شیطان کیسی کیسی برائیاں پھیلاتا اور کیسی کیسی قباحتیں ہوتی جو اب بھی بے پردگی کی وجہ سے جو قباحتیں اب بھی سامنے آتی ہیں، اگر حکم ہی نہ ہوتا تو پھر کیا صورتحال ہوتی. اسی طرح ہدایت کی دعا کا قبول ہونا، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلاف حق جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو باتیں ہوتی ہیں ان سے نفرت دل میں پیدا ہونا. اور حدیث میں اس کی محسوس علامت وہ ہے آخرت کی فکر لگ جانا. یعنی انسان کا ہدایت کی دعا کے ساتھ ہمیشہ یہ احساس دل میں اٹھنا کہ اللہ میری اصلاح فرما دے، مجھے ہدایت دے دے کہ میں آخرت میں سرخرو ہو جاؤں. یہ نہ ہو کہ میرا یہ والا عمل مجھے آخرت میں مواخذے کا باعث بن جائے، اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث بن جائے. تو اپنے ہر عمل کو آخرت کے تناظر میں دیکھنے لگ جاتا ہے انسان. تو جب تک یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی تب تک تو چلے انسان اس لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ مطلب میں اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہوں، میں ہدایت لینا چاہتا ہوں، میں صراط مستقیم کو پانا چاہتا ہوں. فرض کریں آپ کو یہ کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ علامت آپ اپنے اندر پا لیتے ہیں، تو اب کیا ہم اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھنا چھوڑ دیں، ہدایت کی دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز کے پیچھے ہم اتنے پڑھتے ہیں دیوانوں کی طرح، جب مل جاتی ہے تو بس اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، یا اس پہ شکر تو نہیں کرتے لیکن مزید کی ہرس ہمیں لگ جاتی ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو کیا ہم جب ہمیں یہ علامت محسوس ہو جائے تو ہم پھر یہ دعا مانگنا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں. پھر ہدایت کی دعا مانگتے رہنا
وہ ہے صراط مستقیم پر استقامت کے لیے، کہ جب انسان صراط مستقیم پر آ جاتا ہے پھر تو شیطان اور زیادہ حملے کرتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے نا۔ اب وہ اپنے ہتھیار مزید تیز کر کے بار بار تاک تاک کر اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ تو جب ہم کوئی خزانہ پا لیتے ہیں نا، پھر اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اور زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں چھن نہ جائے، کہیں چرایا نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو گویا انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، راہ ہدایت کو مانگتے ہی رہنا، مانگتے ہی رہنا، حتیٰ کہ وہ منزل تک پہنچ جائے۔ منزل تک پہنچنے سے پہلے تک یہ دعا جاری رہنی چاہیے۔ اور گمراہی کی علامت کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق اسلام کے لیے سینے میں تنگی اور گھٹن محسوس کرنا، اللہ کے ذکر سے وحشت ہونا، دنیا کی محبت اور کفر و شرک میں دل لگنا، یہ ہے گمراہی کی علامت۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ علامات پائی جائیں۔ لیکن اگر کبھی اس طرح کی کوئی کیفیت طاری ہو تو اپنی دعاؤں کو مزید تیز کر دیا کریں۔ کبھی ایسے ہو کہ اسلام کے کسی حکم کے لیے آپ کے دل میں تنگی سی آتی ہوتی، یہ کیا ہے، نہ ہی ہوتا، یعنی خام خواہ میں یہ والا حکم بھی نازل کر دیا، مجبور ہے، کرنا تو ہے، یعنی کر بھی لیا لیکن دل کی گھٹن اور تنگی کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک بے چینی کی سی کیفیت، مطلب پڑھا نہیں جا رہا، آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، تو آپ بے چین ہیں، مسلسل سکون نہیں آ رہا آپ کو۔ یہ ایسی ہی کیفیت رکھنے والے لوگ وہی تو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ان کو پھر موسیقی میں سکون ملتا ہے نا، کیونکہ جب ہم اپنی روح کو خالص کھلانا چھوڑ دیں گے، جیسے جسم کو خالص کھلانا چھوڑ دیں تو پھر ناخالص پسند آنے لگ جاتا ہے نا، پھر کبھی خالص کھلائیں بھی تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بالکل وہی والی کیفیت ہے روح کی، کہ اگر ہم اس کو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں کھلائیں گے، روح کی خوراک اس کو نہیں دیں گے جو کہ اللہ کا ذکر ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ کی یاد ہے، تو اگر ہم اس کے ذریعے اس کو سیراب نہیں کریں گے تو پھر وہ غلط خوراک دینے پر سیراب ہونے لگ جائے گی، اور پھر اس کو اصل خوراک جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ ہم اپنی روحوں کو خود عادی کرتے ہیں نا، پھر تبھی زبانوں سے یہ نکلتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری روحیں کبھی اتنی مسخ ہوں کہ ان کو ایسی غذا کی ضرورت پڑے۔ تو اللہ نے سورۃ الانعام کے اندر 125 آیت میں یہ سارا نقشہ کھینچ دیا۔ جب میں کسی آیت کا حوالہ دیتی ہوں تو آپ آڈیو سنتے ہوئے ساتھ میں قرآن کو ضرور کھول لیا کریں، ترجمے والے پارے کو، کہ اگر آپ نے پہلے نہ وہ پڑھا ہو تو کم از کم آڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور پھر آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آنے لگ جائے گی کہ فلاں آیت کی یہ وضاحت جو کی جا رہی ہے، آیت میں اصل میں ہے کیا تھا۔ اور پھر جب آپ کو آیت کو اس ترجمے کے ساتھ اور پھر اس کی وضاحت کے ساتھ ریلیٹ کرنا آ جائے گا نا، پھر اس کو عمل میں ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو 125 نمبر آیت کو آپ کھول کر ابھی ساتھ میں دیکھیے کہ اللہ نے کیسی تصویر کھینچ دی ہے
کہ کیسا ہوتا ہے اس گمراہ انسان کا سینہ جب اس کے سامنے اسلام کی کوئی بات کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا پیغام اس کو سنایا جاتا ہے، تو اس کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے، کیسے اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہوتا ہے ایسے، کیونکہ ہم لوگ جیسے آپ میں سے اکثر بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو ماحول کا بہت اثر ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہاں پہ ہر وقت ایسی صحبت نہیں میسر آ سکتی کہ جو آپ کے ایمان کو ہر وقت بڑھاتی رہا کرے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی ضرورت پڑا کرتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے آؤ ہم ایمان کی باتیں کریں، آؤ ہم کچھ گھڑی ایمان کو تازہ کریں۔ یعنی وہ یوں قرآن کی مجلس لگا کر، یا دو لوگ ہی ہیں تو وہ اللہ کا کوئی ذکر کر کے، اللہ کے کسی حکم کے بارے میں کوئی ڈسکشن کر کے، یا اس طرح اسلام سے متعلق کوئی نہ کوئی بات کر کے وہ ایک دوسرے کی ایمان میں اضافے کا باعث بنتے تھے۔ ایسی مجلسوں صحبتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جہاں پہ ان کو ایمانی تقویت پہنچے، ان کے ایمان کو تازگی ملے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ کبھی ایسا ہو، جیسے ہم نے پچھلے بارے میں پڑھا کہ کسی ایسی محفل میں بیٹھنا پڑ گیا، کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا پڑ گیا، کوئی ایسی صحبت مل گئی آپ کو مجبوراً ہی صحیح، کہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے اور اسلام کے تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو عملاً یا زبانی، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ حق بات کہہ کر وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اپنا فرض وہاں والا تو آپ نے ادا کر دیا، لیکن ہوا کیا؟ وہ جو بری مجلس کا اثر ہوتا ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہی آیا نا۔ جیسے حدیث کے اندر مثال آتی ہے بری مجلس کی، جیسے کوئی بھٹی میں دھونکنے والا، یعنی جیسے ہم مثال کے طور پر آپ نے کبھی تنور جلتا ہوا دیکھا ہو، تو جب تنور کو جلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایندھن وغیرہ ڈال کر پھر اس میں آہستہ آہستہ آگ جلائی جاتی ہے، پھر اس کو تھوڑی سی ہوا دی جاتی ہے، آگ کو تیز کیا جاتا ہے، یوں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد تنور تپ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بھٹے والے ہوتے ہیں جہاں پہ اینٹیں وغیرہ بنتی ہیں، وہاں پہ بھی کبھی آپ کو اتفاق ہوا، آپ نے دیکھا ہو کہ کس طرح سے اس جگہ پر آگ جلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں آہستہ آہستہ سارا وہ ایک لمبا جو سلسلہ چلتا ان کا۔ تو جب کبھی آپ تنور والے کے پاس بیٹھے ہوں اور وہ اپنے تنور میں آگ جلا رہا ہو، یا کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو یہ جو لکڑیوں والے چولہے کا، یا ایسا چولہا جس میں لوگ گوبر کو جلاتے ہیں ایندھن کے طور پر، تو اس چولہے کو جلانے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں پھر وہ ہوا پھونکی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگ لگتی ہے، تو وہ دھواں اڑتا ہے، دھواں اٹھتا ہے، پھر اس کی اسمیل آتی ہے، پھر وہ جب ہوا دی جاتی ہے تو اس کی چنگاریاں بھی اٹھتی ہیں۔ تو جو پاس بیٹھا انسان ہوتا ہے نا، وہ یہ ساری کیفیات کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دھواں بھی اس تک آ رہا ہوتا ہے، چنگاریاں بھی اڑ اڑ کے اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ آگ جلا نہیں رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے پاس، لیکن اس کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں۔ آپ اسی جگہ سے اٹھ کر فوراً کہیں پر جائیں تو آپ کو ضرور کوئی کہے گا تم سے دھوئیں کی اسمیل آ رہی ہے۔ دھوئیں کی اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ وہ اثر تھا جو آپ وہاں سے لے کر آئے۔ تو بری مجلس کا اتنا سا اثر ہر ایک پر رہ جاتا ہے جو اس میں گیا، اگرچہ اس نے حصہ نہیں لیا، اگرچہ اس نے وہاں پہ اس فرض کو بھی ادا کیا کہ برائی کو برا جانا، اپنی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، زبان سے روکنے کی کوشش کی، پھر حق کو بیان بھی کیا، پھر وہاں سے ارادتاً اٹھ کر بھی آ گیا کہ یہاں پہ اچھا کام نہیں ہو رہا، لیکن وہ اپنے ساتھ دھواں لے کر ضرور آتا ہے۔ اب اس دھوئیں کے اثرات کو کیسے ختم کیا جائے؟
یا وہ جو گمراہی کا، گمراہ لوگوں کی صحبت کا اثر ہے، اس کو کیسے مٹایا جائے، اس کے لیے ہمیں پھر وہی دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دوسری دعا، گمراہ لوگوں کی صحبت میں آپ رہے تھے نا، اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا دل تنگ ہوتا ہے، کوئی حکم ان کو بتا دیجیے، ان کا دل ایسے بھینچ جاتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، یوں جیسے کسی ایسی جگہ پر ہم ہوں جہاں پہ آکسیجن کم ہو تو ہمیں گھٹن کا احساس ہوتا ہے نا۔ کبھی کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ لفٹ میں آپ کو بند رہنا پڑ جائے، کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے لفٹ رک جائے اور وہاں پہ آپ کو کچھ دیر کے لیے اندر رہنا پڑے، تو وہ گھٹن کسی کیفیت ہوتی ہے نا۔ تو مختلف مثالیں ہیں اس زندگی میں جس سے ہمیں اس مثال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیسے انسان کا دل گھٹن محسوس کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں میں سے جب انسان اٹھ کر آتا ہے، تنگ دل لوگوں کے اندر سے، جن کے دل گھٹتے اور تنگ ہوتے ہیں، تنگ پڑتے ہیں اسلام کے لیے، تو ان کا اثر ختم کرنے کے لیے پھر ہمیں دعا اس کے برعکس کرنی ہے، اور وہ کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ وہ جو تنگ پڑ رہا تھا یا جن کے دل تنگ ہیں، ان کے ساتھ جو میں اس صحبت میں رہا، اس کا جو اثر ہے اس کو زائل کر دے۔ تو یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صرف جب آپ کو ایسی کوئی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے تو تبھی آپ یہ دعا کریں، اس دعا کو ویسے ہی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ گناہ صاف ہو جائے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، اللہ کے لیے کچھ ایسی عبادتیں مخصوص ہیں جیسے نظر ماننا، منت ماننا۔ اب اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو کھانے کے لیے صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر مانی جا سکتی ہے اور اللہ ہی کے نام پر ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی جیسے ہم عام طور پر کوئی منت مان لیتے ہیں، کوئی نظر مان لیتے ہیں روزے کی یا کوئی صدقے کی، اور ویسے تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کی آپ نے نظر مانی نا، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرے بچے کے نمبر بہت اچھے آ جائیں، میں بہت اچھا میرا جی پی اے آ جائے، یا میں فلاں امتحان میں بہت اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں، یا جو بھی انسان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، تو آپ یہ منت مان لیں کہ میں اس میں کامیاب ہوگی نا تو میں اس کے بعد 3 روزے رکھوں گی، یا یہ کہ میں کامیاب ہوگی تو میں اس کے بعد اتنا صدقہ کروں گی، یا کوئی بھی جو آپ نے ارادہ کر لیا۔ اب اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کر لیں۔ حق تو یہ ہے نا کہ ہم اتنا ظرف دکھائیں کہ 3 روزے رکھیں پہلے، اور پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے، صرف تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ نیک عمل کیا، اب آپ میرے اس کام کو پورا کریں گے، میں نے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے خالصتاً، تو اب آپ نے میرا کام کرنا ہے۔ اور اللہ سے بہت لاڈ سے مانگتے ہیں، بہت مان سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح اگر صدقہ کی نیت کی ہے تو آپ یہ کہیں کہ صدقہ پہلے کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اب آپ نے مجھے میرے اس کام کو آپ نے پورا کرنا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں صدقہ کروں گی۔ اگرچہ حرج نہیں ہے اس طرح بھی کرنے میں، لیکن بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے۔ تو یہ انداز صرف اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نظر، نیاز، منتیں وغیرہ یہ اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں،
غیر اللہ کے نام پر نہیں. غیر اللہ کے لیے ہوں گے تو شرک ہوگا. یعنی آپ نے کسی بت کو خوش کرنے کے لیے، کسی کیا کہیں گے پیر فقیر کو خوش کرنے کے لیے، کسی اپنے امیر کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو بھی، کسی ایسے انسان کو، یعنی تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، جب یہ کام ہے ہی صرف اللہ کے لیے تو اس کے علاوہ آپ نے جس کے لیے بھی کیا آپ نے گویا غیر اللہ کے لیے کیا، اور وہ شرک ہوگا. اور یہ نہیں ہو سکتا جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے تھے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو اس میں سے صرف عورتوں کا حصہ ہوگا، اگر یہ کام ہوگا تو اس میں سے صرف مرد کھا سکتے ہیں، اگر یوں ہوا تو اس میں سے مرد اور عورت دونوں شامل ہو جائیں گے اس کو کھانے میں. تو اس طرح کہ اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی. یہ نہیں کہ فلاں نظر اگر عورت مانے گی تو پوری ہوگی یا مرد مانے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا. اس طرح کا قطعاً اسلام کے اندر کوئی انداز نہیں ہے. کھیت، باغات، جانور، جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا ہیں. لہذا ان پر اگر آپ شکرانہ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے سالانہ ایک زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اگر کھیت باغات وغیرہ ہیں تو اس میں سے عشر نکالا جاتا ہے. اگر آپ کا مال ہے، زیورات ہیں، تو اس میں سے 40واں حصہ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یا اگر نفلی طور پر دیکھا جائے تو اس میں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی خاص حد نہیں لگائی گئی. اس میں سے جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کا ضرورت سے زائد ہے، جو ہم نے پیچھے بھی پاروں میں پڑھا کہ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کل العفو، ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کر دو. اور یاد رکھیں کہ ضرورت کا دائرہ آپ نے خود بنانا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی آسائشوں کی بھی ضرورتیں بنانے لگ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی بھی صدقہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پھر آسائشیں تو ان کا تو انتہا ہی نہیں ہوتی نا، کوئی وہ ختم ہی نہیں ہوں گے کہیں. تو پھر جب ختم ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں، نگاہیں کسی پر نہیں جائے گی. تو ضرورتوں کے دائرے محدود کریں اور دوسروں کو دیکھیں، پھر آپ ان پر خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ نفلی صدقات ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی کسی قسم کی حد نہیں ہوتی. جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ یہ حصہ ہماری فصلوں میں سے، ہمارے اناج میں سے، سالانہ اناج میں سے یہ حصہ ہمارے معبودان باطلہ کے لیے، یعنی خیر وہ تو ان کو باطلہ نہیں کہتے تھے، وہ تو ہم تو کہیں گے نا اس کو کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے اور یہ اللہ کے لیے. اور اگر ایسا ہوتا تھا کہ جو بتوں کے لیے انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا وہ حصہ اگر کم نکلتا، یا کھیتی کا جو حصہ ان کے لیے مخصوص کیا ہوتا اس میں سے پیداوار کم آتی، تو جو اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوتا تھا اس میں سے وہ بتوں والے حصے میں ڈال دیتے تھے. لیکن اگر اللہ والے حصے میں سے، یعنی جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوتا، اگر اس میں سے پیداوار کم ہو جاتی اور بتوں والے حصے میں زیادہ آ جاتی تو وہاں سے ادھر نہیں کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے. یعنی ناانصافی کی انتہا دیکھیں کہ اپنے ہی اصول بنائے ہوئے تھے. عطا ساری کی ساری اللہ کی، لیکن آگے سے ان کے خرچ کرنے کے معاملات کس نوعیت کے ہو گئے تھے. یہ کیسی ناانصافی اور زیادتی تھی. اور سوچیں کہ اللہ اتنی بڑی بڑی زیادتیاں اور اتنی بڑی بڑی ناانصافیاں انسان کے برداشت کرتا ہے اور اس کو پکڑتا نہیں، اس کو سزا نہیں دیتا اور پھر بھی عطا کرتا رہتا ہے. کیسا بے نیاز رب ہے. اور آپ یقین کریں کبھی کبھی اس بات کو سوچ کر بہت خوف آتا ہے کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں پر فوراً پکڑنے لگ جاتا ہمیں تو کیا بنتا. کبھی ایک لمحے کو سوچا کریں. اور شاید ہم دن میں ایک بار اس کو سوچ لیا کریں نا تو ہو سکتا ہمارے گناہوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے. ہم اس بات سے باز آ جائیں جو ہم بے دریغ گناہ کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے گناہ کرتے ہیں.
اور یہ مشرکین کا انداز پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ یہ کہہ دیتے نا کہ دیکھیں جی، اگر تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو جب اللہ نے لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اسی کے مطابق تو کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا زور ہے، کیا اختیار ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم پھر ایسے ہی کرتے جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. تب اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو ہمارا کیا زور ہے؟ ہم تو مجبور محض ہیں. تو یاد رکھیں کہ تقدیر اللہ نے لکھ کر آپ کے ہاتھوں میں تھمائی نہیں، وہ تو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. آپ کو کیا خبر کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کریں اپنے مطابق. آپ کو تو اللہ نے قرآن دیا ہے نا، دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اختیار دے دیا ہے، صحت دے دی ہے، عقل دے دی ہے. اب اس کے بعد آپ تقدیر کو دوش نہیں دے سکتے. تقدیر کو دوش ہم تب دیتے جب تقدیر لکھ کر اللہ سب کے وہ پوری زندگی کا جو ہوتا یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کا سارا سلسلہ وہ اللہ لکھا لکھایا ہمارے گلوں میں ڈال دیتے تو ہم مجبور محض ہوتے کہ اب کیا کریں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہونا ہی ہے. تو ہم مجبور نہیں ہیں. اللہ نے وہ تقدیر ہمیں دکھائی نہیں. ہمیں کیا پتا کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو بس کوشش کرنے کا کہا گیا نا. ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگلے پل میں کیا ہونا ہے. لیکن ہمیں یہ تو پتا نا کہ ہم نے اس پل میں کیا کرنا ہے، یہ تو اختیار دیا گیا نا. تو اپنے آپ کو مجبور محض بنانا چھوڑ دیں، مظلوم ثابت کرنا چھوڑ دیں. آپ مظلوم نہیں ہیں، آپ مجبور نہیں ہیں. یہ تو مشرکین کا کہنا تھا. یہ تو وہ لوگ کہا کرتے تھے، ہر درم لوگ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے. تو پتہ کیا چلا کہ کیسی مماثلت ہے اہل کفر، اہل شرک اور بے دین لوگوں میں. 1400 سال پہلے بھی وہ لوگ یہی بات کیا کرتے تھے جو تو 1400 سال بعد آج ہم لوگ کرتے ہیں. اور انتہا دیکھیں ان لوگوں کی ذہنیت کی کہ نیکی اور ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا تو ایسے ہی کرنا تھا نا. اور رزق کے لیے دیوانہ وار صبح دوپہر شام دوڑ دھوپ، حالانکہ اللہ کے ہاں تو معاملہ الٹ ہے. رزق اللہ کے ذمے، اللہ نے دینا ہی دینا ہے. جتنا انسان کی قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کے پاس پہنچ کر رہنا ہے. اور اعمال کی تگودو یہ ہمارے ذمے ہے اور ہم الٹ چل رہے ہیں. اللہ نے اس صورت کے اندر ہمیں ایک اور بڑے گناہ سے روکا جو ہمارے اس معاشرے میں ایک عام رائج ہے. عام اللہ نے کہا اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے، کیونکہ رزق ہمارا ذمہ ہے. اور آج کل آپ پوری اسلامی دنیا میں دیکھ لیں، تحدید آبادی کی مہم اور اشتہاروں کے ذریعے چھوٹے خاندان کی تشہیر، اور یہ سارا مغرب سے سارا مواد ہمیں پہنچایا جاتا ہے. اور جن چیزوں سے مغرب ہمیں ڈراتا ہے اور بچے دو ہی اچھے کا وہ جو ہمارے زبانوں پہ اس نے کلمہ جاری کیا ہوا، اس کے برعکس وہ اپنے ممالک میں آبادی بڑھانے کی مہم اور پیدائشی اولاد پر انعامات کا سلسلہ جاری رکھتا ہے.
اندازہ لگا لیں آپ. اور لیکن اس کے باوجود ہماری عقلیں ایسی بند ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اتنا واضح فرق سمجھ میں نہیں آتا. مغرب جو ہے یہ شیطان کا اعلی کار ہے. جیسے شیطان چپکے سے وار کرتا ہے نا، واضح طور پہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ کر لو. پہلے پورا وہ پلاننگ کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، پھر گناہ کرواتا ہے، اس کو خوبصورت بنا بنا کے پیش کرتا ہے نا، پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے اس گناہ کو کرنے پہ. اسی لیے تو قیامت والے دن وہ شیطان کہہ دے گا میں نے کون سا تمہارے ہاتھ پکڑ کے تمہیں اس گناہ کی طرف لایا تھا. تو واقعتاً نہیں لایا. وہ اس معاملے میں سچا ہوگا. کبھی بھی شیطان نے ہمیں یہ تھوڑی کہا ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہ خبردار تم نے وضو کیا تو، یا خبردار تم نے نماز پڑھی تو میں نہیں تمہیں چھوڑوں گا. تم کیسے نماز پڑھ سکتے، میں نے تمہیں پکڑا ہوا. کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. بالکل اسی طرح مغرب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کم بچے پیدا کرو. وہ ہمیں سہانے خواب دکھاتا ہے کہ کم بچے پیدا کرنے سے اتنی، یوں سمجھ لیں کہ تمہارا گھر جنت بن جائے گا. یعنی اس کا انداز یہ ہوتا ہے. کبھی وسائل کی کمی کا، کبھی صحت کا، کبھی اس کمزوری کا کہ تم بچوں کی تربیت نہیں کر سکو گے. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ شیطان کا ایک انداز یہ بھی ہے. نیکی کے ذریعے گناہ کرواتا ہے. بعض اوقات وہ انسان سے 10 نیکیاں کروا کے اس کو گناہ کی طرف لاتا ہے. حالانکہ ہمیں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ صحت کے. ہمارے سے پہلے دور میں لوگ فاقوں سے بھی گزرا کرتے تھے، لیکن اتنے اتنے بچے بھی ہوتے تھے. اب تو ہمارا مطمع نظر ہی صرف کھانا ہی کھانا ہے. ہر وقت ہم پیٹ بھرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے زیادہ فوڈ پوائنٹس کبھی تھے کسی شہر میں؟ اب تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں فوڈ چینز بنی ہوئی. حدیث کے مطابق کہ قیامت کے قریب موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، اور واقعتاً ہو جائے گا، ہو رہا ہے. زیادہ کھانے کی وجہ سے. کھانا کھا بھی لیا ہے چسکے کے لیے، حتیٰ کہ واک کرنے گئے ہیں، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے واک کرنے گئے ہیں، اور وہاں جا کے کولڈ ڈرنکس پی لی. یعنی ہمارا یہ عالم ہے. تو اگرچہ اس طرح کھانے سے صحت تباہ ہوتی ہے، ایک فیکٹر ہو سکتا ہے یہ، لیکن اس کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا. وہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس کو وجہ بنا کر ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. یہ تو شیطان ہے جو ہمارے دماغوں کو اسی سائڈ پہ گھماتا جا رہا ہے. اور مفلسی کا کیسا ڈر، وسائل کی کیسی کمی، جب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو رزق دیتا ہوں ان کو بھی دوں گا جو تمہارے یہاں بچے آئیں گے، تو پھر ہمیں کس بات کی فکر؟ اور رہی بات تربیت کی، تو کیا 2 بچوں کی تربیت نہیں کرنا پڑے گی؟ ان کو بھی تو اسی ماں نے پالنا ہے نا. اور یہ بات یاد رکھیں، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں اتنا سکھانا آسان ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گی کہ مجھے اپنے دونوں بڑے بچوں کو کھانا کھلانے کی ہیبٹس بنانے میں، پڑھانے کے لیے، واش روم ٹرین کرنے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑی. اور اسی طرح رات سوتے وقت کے اذکار کے اعتبار سے
یا مختلف مواقع کے اذکار کے اعتبار سے، یا جیسے ہوم ورک کرواتے ہوئے، تو وہ ایک مشکل ٹارگٹ تھا. لیکن اب جب میرا تیسرا بچہ، ہمارا تیسرا بیٹا جو اب اسکول جا رہا ہے، اس کو اسکول کے لیے تیار کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ 2 بچے پہلے سے جا رہے تھے نا، تو ان کی دیکھا دیکھی وہ ایک ذہن بنا ہوا تھا. پینسل ہولڈنگ کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ وہ بڑوں کو دیکھتا تھا اور وہ ان کے ساتھ دیکھ کے، اگرچہ دیواریں ہی اس نے ساری بھری ہیں، لیکن مجھے اس کو پینسل ہولڈنگ کے لیے اسپیشل ٹائم نہیں دینا پڑا. پھر کھانا کھلانا پہلے بیٹے کو بہت مشکل تھا، حتیٰ کہ اب بھی مجھے کبھی یہ مشکل پیش آتی ہے کہ میں اس کو نوالے بنا بنا کے منہ میں ڈالتی ہوں. لیکن جو دونوں چھوٹے ہیں ان کو دیکھا دیکھی کھانا کھانے کا خود سے طریقہ آ گیا کہ سب سے چھوٹے والے کو میں نوالا منہ میں بنا کے ڈالوں بھی تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں خود کھاؤں گا. اسی طرح واش روم جانا، وہ جب بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ واش روم جاتے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں، یا وہ گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں، یا ماما ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو، یا رات کو سوتے وقت وہ بہت ساری دعائیں پڑھ رہے ہوتے، تو میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے مجھے خود سے کہنا شروع کیا، ماما مجھے بھی پڑھائیں. اسی طرح ہوم ورک کرتے وقت، مطلب مجھے اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے پہلے دونوں بچوں کے لیے، تو مجھے پراپر ٹائم نکالنا پڑتا تھا کہ میں ان کو، اگرچہ وہ سیم کلاس میں تھے لیکن دونوں کو الگ الگ ٹائم دینا پڑتا تھا. اب میری بیٹی میرے چھوٹے بیٹے کو ہوم ورک خود ہی کروا دیتی ہے، اور وہ بھی اس معاملے میں بالکل بھی تنگ نہیں کرتا، یعنی وہ آرام سے بیٹھ کے کر لیتا ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے، ماں کو صرف پہلے بچے پر محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، باقی سارے بچے پھر اسی انداز میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. بلکہ تربیت کرنا آسان ہو جاتا ہے جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، بانٹے جاتے ہیں نا کام. 2 بچے ہیں تو وہ ایک سب سے بڑا اور ایک سب سے چھوٹا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو 2 بچے تو ہوتے ہی بڑا اور چھوٹا، تو وہ پھر ساری عمر کے لیے یہ سلسلہ رہتا ہے کہ وہ بڑا ہے لہذا اس کے نخرے اس وجہ سے اٹھانے، وہ چھوٹا ہے لہذا وہ اس وجہ سے لاڈ لے. تو بچے 2 ہی اچھے، وہ اللہ کی طرف سے ہی 2 ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ سوچ کر کہ تربیت کیسے ہوگی، پڑھائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے، وسائل کم ہیں، مسائل بڑھ جائیں گے، تو یہ سب کچھ شیطان کے جھانسے ہیں، ان کے پیچھے مت پڑیں. جو سنہرے باغ دکھا دکھا کر وہ ہمارا نقصان کروا رہا ہے، خدا را اس کو پہچانیں، اپنے گھروں کو نقصان سے بچائیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے ہر فیملی میں 6 7 8 کبھی اس سے بھی زیادہ بچے ہوا کرتے تھے. گھر بارونق سا ہوتا تھا، بچے آپس میں ہی کھیلتے رہتے تھے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، باہر کے بہت سارے فتنوں سے بچ جاتے تھے، مل بانٹ کر کھانے کی عادت پڑتی تھی، شیئرنگ کی عادت پڑتی تھی، ایک دوسرے کو مار پیٹ کھیل کود کے دوران اس سے برداشت بڑھتی تھی. یہ سب کچھ ہوتا تھا، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. لیکن اب بچے جتنے کم ہیں یا اگر صرف 2 ہی ہیں تو شیئرنگ کی عادت پڑ ہی نہیں پاتی، الا ماشاء اللہ. جو بھی قانون ہوتا ہے یا جو بھی بات ہوتی ہے وہ سب پہ لاگو نہیں آتی، لیکن اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. وہ میں پروان چڑھتی ہے پھر. تو یہ ایسا دکھ ہے جو مغرب کی طرف سے ہمیں ملا اور ہمارے اپنی وجہ سے ملا.
اپنے خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچائیں، خاندانی نظام کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ زیادہ بچوں والی مائیں حدیث کی روح سے وہ اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی، یا شرعی لحاظ سے آپ بچوں کے درمیان گیپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ ہم 2 بچوں کی تربیت اچھی کر سکیں گے، پڑھا اچھا سکیں گے، کھلا اچھا سکیں گے، لہٰذا ہم بس یہاں تک سلسلہ رہنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف طبی طریقے اختیار کر کے اس سلسلے کو روکنا، تو یاد رکھیں کہ ہماری عقل پہ ایسا پردہ پڑا کہ ہم نے اس چیز میں اپنے آپ کو مقدم سمجھا کہ میری صحت نہ خراب ہو زیادہ بچے پیدا کر کے، تو کیا یہ صحت خراب ہونے کا باعث نہیں جو آپ میڈیکلی اس چیز کو زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے مصنوعی طریقے سے؟ کیا یہ نقصان کا باعث ہے یا وہ جو قدرتی طریقہ تھا؟ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ اچھا، اللہ نے کچھ ہی وقفے سے یہ کہہ دیا کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں آج اس حوالے سے بات کر رہی ہوں، حالانکہ اکثریت ان میرڈ کی ہے۔ یاد رکھیں، بے شرمی یہ نہیں ہوتی جس میں حق واضح ہو رہا ہو۔ جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے وہ بے شرمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مرد اور عورت کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کی تفصیلات کو بیان کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ کیوں؟ پیریڈز کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت کر کے ہر ایک کو آگاہ کر دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس میں درست راہ کو اختیار نہ کیا جائے تو یہ ایمانی اور جسمانی دونوں طرح نقصان کا باعث ہے۔ ہم ان باتوں پر گفتگو کرنے کو بے شرمی شمار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم بے شرمی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے کو حق کہتے ہیں۔ ہمارے ڈراموں میں، ہماری فلموں میں آخر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ایک ڈرامے میں اگر ایک عورت ایک کی بیوی ہے تو دوسرے میں اس کی بہن بنی ہوتی ہے۔ سرے عام اس کے پریگننٹ ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے میں موم ٹو بی کی کوئی رسم رواج کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، یہ بھی وہاں سے آ گیا۔ لوگ اس بات کو بڑا معیوب سمجھا کرتے تھے کہ عورت کی اس حالت میں وہ کسی کے سامنے جائے یا کسی کو پتہ چلے، اس بات کو برا سمجھا جاتا تھا، حیا کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ عورت سفر کرنا چھوڑ دیتی تھی، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتی تھی۔ اور اب موم ٹو بی کی رسم ادا کر کر کے گویا ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے اعلانیہ کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس کو اتنا واویلا کرنے کا، اتنا اس پہ شور مچانے کا کیا مقصد؟ کیا وہ بے حیائی نہیں؟ ہم حق کہنے کو ہی بے حیائی اور بے شرمی کیوں کہنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں حیا اور بے حیائی کا فرق سمجھا دے۔
قرآن سے منہ موڑنے والوں کے لیے اللہ نے شدت غضب کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا، جو حیا اور بے حیائی کا فرق نہیں سمجھتے، جو حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر پاتے، جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو میں نے کہا وہ حق ہے اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ فرشتے سامنے آ جائیں یا رب خود آ جائے یا اللہ کی واضح نشانیاں سامنے آ کھڑی ہوں. اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. یہ اللہ کے غصے کا اظہار ہے. لیکن اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے کہ نیکی کا اجر اللہ 10 گنا اور برائی کتنی؟ کیا وہ بھی 10 گنا؟ نہیں، برائی اتنی ہی جتنی کی ہے، لیکن نیکی 10 گنا کر کے لکھی جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ پھر بھی ہم زندگی کا امتحان پاس نہ کر سکیں تو ہماری اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ ہمیں ایک ہی مقصد سمجھا دیا گیا مومن کو، زندگی کا صرف ایک مقصد. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے خالص کر لینا. اگرچہ یہ مسنون نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو یوں اختیار کر لیں اگر کہ اس آیت کو ہم ہر روز صبح اٹھنے کے بعد اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھا کریں، تھوڑا اونچی آواز میں اپنے آپ کو یاد دلایا کریں کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا ہر لمحہ، میرے دن کے سارے کام. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جب ہم اپنے آپ کو ہر روز اپنا یہ مقصد یاد دلائیں گے نا، یا چلیں ٹھیک ہے اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو بڑا بڑا لکھ کر کہیں سامنے لگا لیں، اٹھتے ساتھ آپ کی نگاہ پڑا کرے اور آپ کو فوراً اپنا زندگی کا مقصد یاد آ جائے اور اوپر لکھیں میری زندگی کا مقصد. ہر روز جب آپ کو اپنا یہ ٹارگٹ یاد رہے گا نا تو انشاءاللہ کوتاہیوں میں کمی آئے گی. اور یہ زندگی کا مقصد اللہ نے ہمیں کیوں سکھایا؟ کیونکہ ہم اولاد آدم ہے نا، ہم لشکر ابلیس نہ بن جائیں. اس لیے آدم اور ابلیس کے واقعے کو کبھی غور سے پڑھا کریں. آڈیو کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے روک کر آدم اور ابلیس کے واقعے کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر غور کریں کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے. کیا عاجزی کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہونا زیادہ فائدہ مند ہے یا تکبر کر کے مردود ٹھہرنا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ لشکر ابلیس میں شامل ہو جائیں گے تو زندگی بھر عیش کریں گے، لیکن یاد رکھیں آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. اولاد آدم میں شامل ہوئے تو زندگی بھر مشکلات کا سامنا کرنا ہے،
امتحان کا، آزمائشوں کا، ابتلاؤں کا، لیکن آخرت میں انعام ہی انعام ہے، اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آیا، یعنی ایک خلیے سے ترقی کرتا کرتا بندر بنا، پھر انسان بنا۔ یہ سائنس نے ہی کہا تھا، لیکن سائنس نے ہی اس کو غلط ثابت کر دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، اور یہ اللہ نے یہ ساری تفصیل ہمیں کہاں بتائی؟ اس کتاب میں جس کے بارے میں کہا لا ریب فیہ۔ سائنس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، اپنی ایک ہی تھیوری کا دوسری تھیوری سے وہ رد کر دیتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جس قرآن میں یہ بات ہمیں بتا دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اب اس کو مزید شرف کیسے دیا؟ باحیا بنا کر، لباس دے کر۔ اب وہ لباس کیسا ہو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لباس جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے ہو، جسم کو ڈھانپنے والا ہو، مطلب باریک نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، مختصر نہ ہو، یعنی شارٹ نہ ہو۔ پھر حفاظت و زینت کا سامان ہے، لباس میں غرور و تکبر اور اسراف نہ ہو، غیر اقوام کی نکالی نہ ہو، مرد عورت جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ اسی کو لباس التقویٰ کہتے ہیں، جس میں یہ تمام شرائط کا خیال رکھا گیا ہو۔ اور اس کا رنگ کیسا ہو؟ کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن اس پہ صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ غالب ہو۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن صرف روحانی باتیں کرنے کے لیے ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ جو سورۃ الاعراف ہماری شروع ہو چکی ہے، اس کے اندر اللہ نے جسمانی صفائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آدھی صفائی ہے یعنی ہائیجین، اور آدھی ہے میڈیسن۔ ہر عبادت کے لیے جسمانی صفائی، جگہ کی صفائی شرط ہے، اور جمعے کے لیے پھر مزید تاکید غسل کے ذریعے کر دی گئی، جبکہ علماء سلف کا قول ہے کہ اس آدھی آیت میں اللہ نے ساری طب کو جمع کر دیا۔ یہی جو آیت نمبر 31 ہے، آدھی آیت ہے ہائیجین کے بارے میں اور آدھی آیت ہے میڈیسن کے بارے میں۔
گویا علماء سلف کا یہ قول کہ اس آیت کے اندر، اس آدھی آیت میں اللہ نے ساری طب کو جمع کر دیا ہے، یعنی اعتدال سے کھانا پینا، نہ بھوکا رہنا، نہ حد سے زیادہ کھانا، صحت کا اصل راز ہے۔ یعنی نہ تو یہ کہ مکمل طور پہ فاقہ کرو، اور نہ ہی یہ کہ اتنا پیٹ بھر کے کھا لو کہ اب چلا بھی نہ جائے۔ وہی نبوی انداز اپناؤ کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ میرا خیال ہے ایسا کھانا تو ہم نے شاید ہی کبھی کھایا ہو۔ ہم تو ہمیشہ کھانا کھا کر یہ کہتے ہیں پیٹ بھر گیا، پینے کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ بہرحال ہمیں طب کا ایک اصول سکھا دیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ اس آیت کو آپ پڑھیے ضرور۔ اور اگر انسان صرف ایک اصول کو اپنا لے تو اس کو کبھی بھی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو اگر انسان پہلے سے پرہیز رکھے، احتیاط کرتا رہے، تو پھر اس کو علاج کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہی حال، یعنی یہ جو ہم جسمانی اعتبار سے جس اصول کو ذہن میں رکھتے ہیں نا، بالکل یہی اگر ہم روحانی اعتبار سے بھی ذہن میں رکھیں تو پھر ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو روح کے لیے نقصان دہ ہیں، جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں میں بھی آپس میں ناراضگی جب کلش ہو جاتی ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے وہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں، نماز، عبادات، اخلاقیات، ہر اعتبار سے کمی بیشی تو خیر ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہو، صالحین میں سے شمار ہوتا ہو، لیکن ناراضگیاں ان میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بغض، کینہ، کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے۔ سوچے کتنا سکون ہوگا۔ یہاں ہمارے دنیا کے گھر بھی جنت بن سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ ایک چیز اپنے دل میں سے نکال لیں، کینہ۔ یہ کینہ جڑ بن جاتا ہے نا ہر بیماری کی، ہر مسئلے کی۔ ہمارے آپس میں گھروں کے مسائل، خاندانی مسائل، معاشرتی مسائل عام طور پہ اس ایک کینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے عملی اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن شیطان کا ایسا وار چلتا ہے کہ آپس میں قریبی رشتوں کے اندر وہ اس طرح کی کھوٹ ڈال دیتا ہے، اس طرح کی دراڑ ڈال دیتا ہے جس کے پیچھے کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی۔ ایسے خام خواہ کا کینہ، بغض، کدورت، اور وہ پھر وجہ بنتا جاتا ہے بڑے مسائل کی۔ لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ تو گویا دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اگر ہم اپنے دلوں سے کینہ نکال دیں، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا جنت بن نہیں سکتی۔ ہمیں لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے عملوں کے ذریعے، اسی کو آخرت کی جنت ملتی ہے۔ ہم اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہیں یہ سوچ کر کہ کینہ ختم کر دیں، کینہ دلوں سے نکال دیں، جس کا یہ بہت اچھا وقت ہے، بہت خوبصورت وقت ہے رمضان کا مہینہ، دلوں سے کینے نکالنے کا۔ اصل میں یہ رمضان سے پہلے جو ہم گھروں کی صفائی اور
یہ فریج کی صفائی اور فلاں فلاں کی صفائی کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں ضرورت ہوتی ہے دل کی صفائی کی، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے خاص اپنے ساتھ اس کی نسبت کر دی ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا. تو وہاں پہ پھر دل جتنا پاک ہوگا اتنا روزہ خاص ہوگا. اگر ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دنیا کے گھروں کو جنت بنانے کے لیے دل سے کینہ نکال دیں، بس یہ سوچ کر کہ آخر کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا اگر میں اس سے سلام لے لوں گی، اگر میں اس سے بات کر لوں گی، پچھلا سب بھلا کر اگر میں اس سے مل لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ صرف اس چیز کو اہمیت دینا چھوڑ دیں جو ایک پہاڑ بن کر آپ کو بہت ساری نیکیوں سے روک لیتی ہے نا، اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں. اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. افطاری کے موقع پر آپ ایسے کسی بھی انسان کو جس کے بارے میں آپ کے دل میں تھوڑی بہت ہو رہی ہے نا، تو آپ اس کو افطاری بنا کر بھیج دیں، تو مزے کی چیز بنا کر بھیج دیں. تو یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے، اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت اچھا اس کا رزلٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک عالم کا میں نے قول پڑھا تھا کہ جو اپنی دنیا کو جنت بنا لیتا ہے آخرت میں بھی جنت اسی کو ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں اپنے گھروں کو جنت بنانے کی. انشاءاللہ انسان جب نیت کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت خود بخود پیدا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب انسان ماضی میں کھویا رہتا ہے نا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا تھا، میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ آپ کہنا بہت آسان ہے، آپ نے کہہ تو دیا معاف کر دیں، لیکن کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو نہیں پتا وہ کیسی ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا انداز کیا ہے. یاد رکھیں آپ ماضی میں کھوئے رہیں گے نا، پھر آپ کبھی باہر نہیں نکل سکتے. میں نے ابھی کل ہی ایک بات پڑھی ہے کہ اپنے حال کو خوبصورت بنائیں، اور جب حال کو آپ خوبصورت بنا لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے تحفہ بن جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ انعام بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے حال کو پریزنٹ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پریزنٹ تحفے کو کہتے ہیں. تو اپنے حال کو یوں خوبصورت بنا لیجئے، آپ خود سب سے زیادہ سکون پائیں گے. آپ کا گھر، آپ کا ارد گرد، آپ کا پورا ماحول آپ کو یوں کھلا کھلا محسوس ہونے لگے گا. آیت نمبر 40 سے لے کر 51 تک اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا نقشہ بہت واضح کھینچا ہے. اس پورے کو پڑھیے اور پھر فیصلہ کیجئے ہمیں کیا چاہیے، پھر جو چاہیے اس کے لائق ہمیں بننا ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں کہ مخلوق پر خالق کا حکم چلتا ہے، جیسے آپ کے بچوں پر آپ کا حکم چلتا ہے نا، یا آپ کے اسٹوڈنٹس پر آپ کا چلتا ہے. کسی بھی ٹیچر کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میری کلاس کے اسٹوڈنٹس کو کوئی اور ٹیچر ڈانٹے، یا ماں خود چاہے بچوں کا مار مار کے کچھ عمر نکال دے، لیکن بچوں کا باپ بھی اگر ان کو کچھ کہے تو یہ بات بھی ماں سے برداشت نہیں ہوتی. تو پھر سوچیں اللہ کے لیے ہم کیسے اس اصول کو بدل دیتے ہیں. پیدا اس نے ہمیں کیا، ضرورتیں وہ ہماری پوری کر رہا ہے، لیکن بات ہم کسی اور کی مانتے ہیں، کیسی ناانصافی کرتے ہیں.
قوم نوح اور قوم عاد، بلکہ جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں، وہ سب اپنے نبیوں سے کہا کرتے تھے تم واضح گمراہی میں مبتلا ہو، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اتنی گستاخی انبیاء کے ساتھ کوئی قوم کر رہی ہے، اور آگے سے انبیاء کیسے حلیم انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کر کے ہم ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح سے آپ اس کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں کہ انبیاء کا انداز کتنا تحمل والا ہوا کرتا تھا، دل خراش گفتگو کے جواب میں نرمی سے حق کی طرف پکارتے رہنا، ورنہ تو ہماری طرح جھگڑے میں اصل بات گم ہو جاتی ہے، بحث و مباحثے میں پھر یاد بھی نہیں رہتا، یعنی اتنی لمبی بحث ہو جاتی، بحث برائے بحث، جھگڑا اتنا طویل ہو جاتا ہے، بات ہی بھول جاتی کہ اصل کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ قوم عاد کی سرکشی کے نتیجے میں تباہی کے بعد قوم سمود نے اسی جگہ پر عالی شان محلات بنائے تھے، اور اللہ کا عذاب بھول کر پھر نافرمان ہو گئے۔ اور یہی حال ہمارا ہے نا، انہی بستیوں میں زلزلے آئے تھے، جس وجہ سے آئے تھے ہم نے اس پہ بھی بڑے بڑے کالم لکھے، بڑے بڑے خطبے دیے، بڑے بڑے دروس دیے، لیکن ہوا کیا؟ وہیں پر پھر بستیاں آباد ہوئیں۔ کیا عملوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ اللہ ماشاء اللہ۔ سیلاب آتے رہتے ہیں، زلزلے آتے رہتے ہیں، آفتیں آتی رہتی ہیں، پچھلی قوموں کی طرح ہم تباہیوں سے گزرتا ہوا لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی جگہ جب خود آباد ہوتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ تباہی کا شکار ہوئے۔ ہم ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان فطری لحاظ سے کمزور ہے، لیکن خدا را دوسروں کے تجربات سے سبق لینا سیکھیے، ہمیشہ خود تجربہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں اتنے اقوام کے، پچھلی اقوام کے قصے، کہانیاں کیوں بیان کی؟ صرف کتاب کی خوبصورتی کے لیے نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے تجربات سے سیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنا سیکھو، اپنی روش کو بدلنا سیکھو۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم دے دے۔ اور یاد رکھیں کہ جب عذاب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، پکڑ آتی ہے، پھر نہ تو انبیاء کے ساتھ رشتہ داریاں فائدہ دیتی ہیں، نہ ہی اہل حق کی صحبتیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں۔ وہاں پہ پھر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ میرٹ پر ہوتا ہے۔ تب پھر اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرے محبوب نبی کی بیوی ہے، یہ میرے لاڈلے نبی کا بیٹا ہے، یہ میرے فلاں مقرب نبی کا باپ ہے۔ اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا۔
کیونکہ اللہ جتنی لمبی ڈھیل دے دیتا ہے اس میں بہت بار موقع دیتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ. لیکن جب انسان اتنے مواقع گنوا دیتا ہے تو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہوتی. موت آ جانے کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہوتی. جس طرح فرعون نے موت کو سامنے دیکھ کر کہا تھا کہ میں اب ایمان لایا، تو اس وقت اس کے منہ میں مٹی بھر دی گئی تھی کہ وہ بول بھی نہ سکے. تو اللہ غفور الرحیم ہے، ضرور ہے. وہ آپ کی توبہ کا، ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے. لیکن جب ہم ہر چانس مس کرتے جاتے ہیں، جب مہلت تمام ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر توبہ نہیں ہوتی. ہر انسان نے اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے. ہر انسان نے اپنا پیپر خود حل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ بھی خود بھگتنا ہے، پھر چاہے وہ نبی کے گھر والے ہی کیوں نہ ہو. اس لیے میرے عزیزات، امت محمدیہ ہونے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنا پر ہم کسی زوم میں نہ رہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی حوض کوثر پر اپنی امت کو دیکھ کر پہچان بھی لیں گے، لیکن لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے رشتہ داروں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میری نسبت تمہیں کوئی کام نہیں آئے. تو کسی صالح کا ساتھ، یا جس طرح ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا کے کہتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے یہ فرض ادا کر لیا، اب ہمارے لیے یہ سفارش کر دے گا، پوری زندگی ہم جو چاہیں کریں. یاد رکھیں جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی اتنے بے نیاز تو وہ بھی نہیں ہوئے تھے جتنے ہم اپنے بچے کو حافظ بنا کر ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم واقع ہدایت کے مستحق ہیں، لیکن اللہ ہمیں ایسی طلب اور تڑپ بھی دے تو پھر ملتی ہے ہدایت. ہدایت مانگنے سے، تلاش کرنے سے ملتی ہے. اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے کہ ہم ہدایت کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی تڑپ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو اتنا کشادہ کر دے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، دین کی تعلیمات کے لیے. اللہ ہمیں اہل حق میں شامل کر دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.